नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा आयत नंबर 141 से लेकर 143 तक। लफ्ज़ी तर्जुमा वलियुमहिसा, ताकि खालिस करे अल्लाह अल्लाज़ीना, उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए, व यमहका, और नाबूद कर दे काफिरीना, काफरों को। फरमाया और ताकि अल्लाह इन लोगों को खालिस कर दे जो ईमान लाए और काफरों को मिटा दे। आपस के टकराव का मकसद ये भी है कि अल्लाह मोमिनों को इनके गुनाहों से पाक कर दे और काफरों को हलाक कर दे। वो इस तरह के जब वो गालिब आएंगे तो कब्र गुरूर में तागूती ताकत बनकर उभरेंगे, मुसलमानों से टकराएंगे और फिर पाश पाश हो जाएंगे। चुनाचे इनमें से अक्सर काफरों का अंजाम, जिन्होंने मार्का उहद में हिस्सा लिया, बाद में ऐसा ही हुआ। वो मारे गए या जलीलो ख्वार होकर दर दर की ठोकरें खाते रहे। मोमिनों ने इनका ताक़ब किया और फजल और नेमत की दौलत से माला माल होकर लौटे। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत आले इमरान में, तो वो अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फजल के साथ लौटे, इन्हें कोई बुराई नहीं पहुंची और उन्होंने अल्लाह की रज़ा की पैरवी की और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। अम या हसीब, तुम गुमान किया तुमने, अंजे के तदखुलू, कि तुम दाखिल हो जाओगे, जन्नत जन्नत में, वलम्मा, और जब के, या अभी नहीं, या अलामिल्लाहु, जाना अल्लाह ने, अल्लाह जीना, उन लोगों को, जाहादू, जिन्होंने जहाद किया, मिनकुम, तुम में से, और या लामा, और जाना साबरीना, सब्र करने वालों को। बहुत खूबसूरत आयत। फरमाया या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक अल्लाह ने इन लोगों को नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जहाद किया, और ताकि वो सब्र करने वालों को जान ले, ताकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को जान ले। फरमाया क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? क्या आज हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुमान नहीं है कि जन्नत में सिर्फ हम ही जाएंगे? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे, जबकि अभी तक अल्लाह ताला ने तुम में से जहाद करने वालों को भी नहीं जाना, और ये भी नहीं जाना कि तुम में से सब्र करने वाले कौन हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊंगा, कुछ मुश्किल में, परेशानी में, कुछ सख्ती में, कुछ तंगी में, कुछ खौफ में, कुछ मालों के नुकसान से, कुछ जानों के नुकसान से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़रूर ही मैं तुम्हें आजमाऊंगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि तुम ये गुमान ना करो कि बग़ैर जहाद किए ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इसलिए ग़ज़वा उहद में जो कुछ हुआ इसे होना ही था, ताकि अल्लाह ताला अमली तौर पर जान ले कि कौन अल्लाह की राह में जहाद करता है और इस राह की कठिनाइयों पर सब्र करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस मज़मून को कई जगह दोहराया। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर इन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले थे। इन्हें तंग दस्ती और तकलीफ़ पहुंची और वो सख्त हलाए गए, यहाँ तक कि रसूल और जो लोग इसके साथ ईमान लाए थे कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूरत मोहम्मद ने फरमाया और हम ज़रूर ही तुम्हें आजमाएंगे, ज़रूर ही तुम्हें आजमाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हें से जहाद करने वालों को और सब्र करने वालों को जान लें और तुम्हारे हालात जांच लें। सूरत अनकबूत में फरमाया क्या लोगों ने गुमान किया है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश ना की जाएगी? क्या इतनी ही आसानी से मिल जाएगी जन्नत?
کیا اتنی ہی آسانی سے؟ یہاں دیکھیں کہ جہاد کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جہاد کیے بغیر ہی انسان، جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا معنی اور مطلب یہ ہے کسی بھی نیک کام کے لیے کوشش کرنا اور کرتے ہی رہنا۔ جہد کوشش کو کہا گیا، اور جہاد یعنی بہت زیادہ کوشش، کسی بھی نیک عمل کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری کوششوں کو ہی دیکھوں گا کہ تم نے اس نیک کام کے لیے کتنی کوشش کی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اپنی کوششوں کو دیکھیں کہ ہم کتنی کوشش اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور کتنی کوشش ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ خود دیکھیں، خود جانچیں۔ اور پھر یہ اتنی پیاری جو آیت ہم نے ابھی پڑھی کہ کیا تم نے ایسے ہی گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ جہاد، مسلسل کوشش کرتے رہنا اچھے کام کے لیے، نیک عمل کے لیے، کیونکہ انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم بار بار بھٹکیں گے، بار بار راستے پر آنا، اور بار بار گرنا اور بار بار اٹھنا۔ اسی کو جہاد کہا گیا ہے کہ اگر گر گئے ہیں تو وہیں پر گرے مت رہو، اٹھو اور دوبارہ چل پڑو اللہ کے راستے میں۔ جیسے جیسے چلتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جہاد ہے، اس کو مسلسل کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ آپ کسی بھی کام میں مسلسل کوشش کرتے ہیں تو اسی کو جہاد کہا گیا ہے۔ بہت خوبصورت آیات۔ کوشش کیجئے اپنی کوششوں کو نیک کاموں کی طرف، اپنی طاقت کو نیک کاموں میں لگائیں تاکہ دنیا بھی بہترین ہو جائے اور آخرت بھی۔ اس کے لیے آپ کو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کوششوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر ڈھیروں اجر دے سکتے ہیں، اور دیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے کہ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے وہی مقرب بندے ہیں جن کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دی۔ اب کوشش، یہ ہماری کوششیں ہیں کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اس دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ جتنی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سن بھی رہے ہیں، اور وہ پھر اس کے مطابق جو ہے اجر وہ ملے گا۔ جیسے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، تو ان 100 درجوں میں کون سا درجہ آپ پا سکتے ہیں، یہ آپ کی کوشش پر جو ہے وہ، کہ آپ کی کوشش کتنی ہے اور آپ کتنا جہاد اور کتنی جد و جہد کر رہے ہیں کسی بھی کام، اچھے کام کے لیے۔ بہت خوبصورت بات، اکثر دل میں خوشی سما جاتی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کو ایک حصہ اجر اگر ملتا ہے تو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو 2 درجے، یعنی 2 حصے اس کو ملتے ہیں۔ ایک اس کو قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا اس کو مسلسل کوشش کرنے کا، کہ وہ مسلسل کوشش کر اور قرآن پڑھنے کی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مگر اٹک رہا ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ تو کوشش کریں، بے شک ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے راہ میں کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کریں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، تم تھے، تمنا کیا کرتے، موت کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ تلقاؤہ، کہ تم اس سے ملو، فقط بس تحقیق، رأیتموہ، تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم، اور تم، تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ فرمایا بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔
یہ اشارہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی ان کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش اور جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ جو پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو جنت کے راستے میں بہت مشکلیں آئیں گی، ان کو صبر کے ساتھ ان کو مشکلوں کو حل بھی کرنا ہے اور صبر سے ان کو برداشت بھی کرنا ہے۔ اور صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام پر مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہیں اور صبر اس پر کرنا ہے جو اس کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اور شاید ان چیزوں کو ہمیں سمجھ ذرا دوسری طرح آئی۔ صبر کا معنی بھی شاید کچھ اور آتا ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ انسان کوشش بھی نہ کرے اور صبر کر کے تو بیٹھ جائے۔ صبر اس کو نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں مسلسل کوشش کرتا رہے بندہ اپنے کام میں، اور صبر اس پر کرے جو اس کے راستے میں اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر مشکلات آئیں گی اس پر صبر کرنا ہے۔ اور جہاد کا بھی یہی ہے کہ مسلسل کوشش۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔